اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پیش خدمت ہے کشف اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا ذکر جو اگر آپ کرتے ہیں اللہ کے اسماء میں سے، اسماء الحسنہ میں سے ایک ایسا اللہ کا اسم کہ جس کی آپ اگر کثرت کرتے ہیں اور اس پر پریکٹیکلی اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کر کے، تو پھر آپ یقین جانیں کہ معاملات کچھ دوسری طرف لے کے جانے والے ہیں آپ، یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی توجہ تو ہر طرف ہر وقت ہوتی ہے اپنے بندے کے اوپر۔ اللہ آپ کے ہر حال سے واقف ہوتا ہے اور ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے اور خبر ہوتی ہے، لیکن جب یہ بندہ اس نام سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کی خصوصی رحمتیں اس پر آتی ہیں، خصوصی نوازشات آتی ہیں۔ تھوڑا سا محنت کرنے والا تھوڑا کام ہے، جب آپ اللہ کو ذکر کرتے ہیں اللہ کا اس اسم کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر وہ نوازشات کرتا ہے، وہ کشف اور کرامات آپ کے اوپر کھلتی ہیں، کچھ ایسے اللہ کے راز اللہ تعالیٰ اس کائنات کے آپ کے اوپر کھولنے لگ جاتا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک چینج محسوس کرتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، آپ کی حاجات پوری ہونے لگ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جب آپ کو جیسے جیسے ملتا ہے، آپ کی عبادت میں لذت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے کمالات اس اسم کے پڑھنے سے آپ کو میسر آتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی خوف، ڈر، خطرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کے پسندیدہ بندے، جو مقرب بندے ہیں، ہم اس لیول تک تو خیر وہاں بھی پہنچا جا سکتا ہے کہ وہ آپ اور میرے جیسے انسان ہی تھے، لیکن اب جو اللہ کے ذکر میں کھو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اللہ پہ ان کا توکل بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے فرائض کے بعد جو اذکار ہیں، جو درود ہیں، جو استغفار ہیں، جو اضافی نفلی عبادات ہیں، اس کی کثرت کرتے ہیں، تو پھر اس انسان پر اللہ کی کچھ کرم نوازیاں اضافی ہوتی ہیں اور کچھ بڑھ کے ہوتی ہیں۔ اب وہ جو کچھ بڑھ کے ہوتی ہیں، اگر وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ پریکٹیکل یہ ذکر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے کام تو ایسے ہیں کہ ابھی دیکھیں قرآن پاک ایک بہت بڑا سورس ہے نا اللہ تعالیٰ کا، جس کے اندر ہمیں اللہ نے پرانے جو امتیں گزر گئیں ان کے احوال بھی اس قرآن میں اللہ نے ہمیں سب بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر، یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بے شمار پیغمبروں کے سورہ یوسف، سورہ اپنا حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وہ سارا سلسلہ تھا، ہم جانتے تو نہیں تھے، نہیں، اللہ کے کلام کے ذریعے ہمیں آگاہی ہوئی کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اب اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا، جب طوفان نوح آنا تھا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اے پیغمبر آپ کشتی بنائیے اور اس کشتی کو تیار کیجیے، اور جب وہ کشتی تیار ہو جائے گی تو جب عذاب کا وقت آئے گا یا طوفان آئے گا تو آپ کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوں گے وہ ان پر کرم ہو جائے گا، اور جو اس کشتی سے باہر ہوں گے ان پر جو ہے وہ اس طوفان کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کشتی کے علاوہ اس کشتی سے باہر اگر کوئی بچا تھا تو صرف ایک بڑھیا بچی تھی۔ اب یہ ہے نا عجیب بات سننے والی، اب اس واقعے کو پورا سنیے۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بنا رہے تھے نا، تو ایک بڑھیا ضعیف سی نا لاٹھی پکڑ کے روز آ جاتی تھی کہ اللہ کے نبی کیا کشتی تیار ہو گئی؟ تو وہ نوح علیہ السلام اس کو کہتے تھے نہیں اماں جی ابھی نہیں بنی یہ کشتی، پھر آئیے گا۔ تو وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن، کیونکہ ایک پروسیس تھا، کشتی بہت بڑا بیڑا بنانا تھا، کشتی بننی تھی، تو وہ کشتی تیار ہونے میں دیر تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے ایک دن اس بڑھیا سے کہا کہ آپ تسلی سے اپنی جھونپڑی میں، کٹیا میں جا کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، تو میں جب یہ کشتی تیار ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر میں تمہیں خود ہی بلا لوں گا اور اس کشتی میں لے کے جاؤں گا، تم اب بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ۔ وہ بڑھیا جو ہے نا وہ چلے گی۔ اب وہ عبادت گزار تھی اللہ کی، اس ٹائم پہ نوح علیہ السلام کو ماننے والی تھی، ایمان والی تھی، تو وہ اللہ کا ذکر کرنے لگی اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر۔ تو ادھر جب کشتی بالکل تیار ہوگی، بیڑا تیار ہو گیا نوح علیہ السلام کا، تو نوح علیہ السلام کے دماغ سے وہ بات ہی نکل گئی اس بڑھیا کے بارے میں، اللہ کے حکم سے وہ بات
نکل گئی کہ بھی میں نے اس کو بھی لینا تھا۔ طوفان آ گیا، طوفان کافی دن رہا، طوفان تھم گیا۔ جب طوفان اتر گیا تو اب نوح علیہ السلام کے دماغ میں آئی کہ بات یار میں ذرا اس کا علاقے کا وزٹ کر لوں، گشت کر لوں کہ دیکھوں کیا بچا اور کیا نہیں بچا۔ اب جیسے وہ نکلے نا وہاں سے راؤنڈ لینے کے لیے اس ایریا کا، تو انہوں نے دیکھا کہ دور ایک جگہ پہ وہ ایک جھونپڑی کے اندر دیا جل رہا ہے۔ تو بڑے شاکڈ ہوئے کیونکہ وہ جو بچنے تھے لوگ وہ تو سارے کشتی کے اندر تھے، یہ کشتی سے باہر ہی جھونپڑی کے اندر دیا کیسے جل رہا ہے اتنے طوفان کے باوجود۔ تو وہ وہاں پر جب چل کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہی بڑھیا اس خیمے میں، اس جھونپڑے میں، اس کے اندر موجود ہے۔ تو نوح علیہ السلام اندر گئے اور اس سے پوچھا اما جی تم یہاں کب سے، مطلب کیسے، کیا تمہیں طوفان نے کچھ نہیں کہا؟ مطلب اس نے کہا ہاں طوفان تو نہیں، البتہ بادل گرجے تھے، تھوڑی بہت فوار پڑی تھی، اور بس اس کے بعد میں تو یہاں بیٹھی آپ کے اس کا انتظار ہی کر رہی تھی بلاوے کا کہ آپ کیا بن گئی ہے کشتی، چلیں۔ اب اڑیا ان سے کہہ رہی ہے کشتی بن گئی ہے نوح علیہ السلام سے تو چلیں۔ اب نوح علیہ السلام جو ہے وہ حیران ششدر رہ گئے۔ انہوں نے کہا وہ اس خیمے سے، جھونپڑی سے نکل آئے اور اللہ کی طرف دیکھا کہ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کا حکم تھا کہ اس کشتی کے باہر کوئی نہیں بچے گا، اور کشتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نوح علیہ السلام پہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ نوح علیہ السلام کو کہ اے پیغمبر تم بھول گئے تھے، لیکن تم نے اس عورت کو وعدہ دیا تھا اور تمہارے ذہن میں نہ رہا تو تم بھول گئے، لیکن ہم نے اسے یاد رکھا اور ہمیں یاد تھا کہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر نے اس سے وعدہ کیا، تو ہم نے اس کو جو ہے اس طوفان سے، اس بڑھیا کو بچا لیا، کیونکہ وہ اس وعدے کے حساب سے تم پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ اس کو کہتے ہیں توکل، اس کو کہتے ہیں کہ بس یقین تھا کہ بھئی اس نے کہا ہے نوح نے تو وہ مجھے لے جائیں گے، تو بس پھر اللہ پر، اس کے نبی پر جو بھروسہ کرتے ہیں اور جو اپنا سب کچھ سرنڈر کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سب کچھ ہے تو رب کے اختیار میں، پھر تو کیا اور میں کیا، پھر ہماری ایفرٹس کیا اور ہماری کوششیں کیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو محنتوں کے صلے نہیں ملا کرتے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تو اپنا اپنا وچار ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اللہ کی مدد یا وظیفے پڑھنے سے کیا، یہ لوگ ہیں نا جو یہاں پہ کمنٹس کرتے ہیں آ کے وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کہنے والوں کو عقل ہی نہیں ہے، وہ نادان ہے۔ یہ اللہ کی جو ذکر ہیں، وظائف ہیں، یہ ہاں فرائض پورے ہونا چاہیے، تو پھر جو یہ کام کرتے ہیں نا وہ سوچ ہے آپ کی۔ میں تو آپ کو اس چینل پر ٹھہر کر یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کے معجزات کیا ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پہ کرم کرے۔ میں اب آپ کو ایک ذکر بتاتا ہوں، اور وہ ذکر یہ ہے کہ اللہ کا ایک اسم ہے، اگر آپ صاحب کشف ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کشف کھل جائے اور قرب الہی آپ کو نصیب ہو جائے، تو اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے یا رؤوف ہو، یا رؤوف ہو۔ اس کی ترکیب اس طرح سے آپ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد آپ اس کو 101 بار پڑھیں، اول آخر 7 بار درود شریف پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی، اور 101 بار اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ یا پھر آپ کسی ایک نشست میں، وقت کے دن کے کسی ایک حصے میں، ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کر اس کو آپ 1300 بار پڑھیں، اور اول آخر درود ابراہیمی بھی 13 بار پڑھیں۔ تو پھر یہ اگر آپ کر لیتے ہیں اور اس کو شروع کر لیتے ہیں اس عمل کو، تو بس بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، کچھ ہی عرصہ گزرے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ کچھ ہی عرصہ، کیونکہ یہ ذکر جو ہوتا ہے نا کسی اسم کا، اس کے لیے کچھ خاص ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا۔ جب آپ نے معرفت حاصل کرنی ہو، کچھ درجات حاصل کرنے ہوں، کچھ مقام حاصل کرنا ہو اللہ کی نظر میں، تو پھر یہ تھوڑا سا کانسٹنٹلی اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس کو 1-2 مہینے، 1.25 مہینہ، 2.5 مہینہ، 3 مہینہ اس کو کریں ریگولر۔ 1300 بار اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور 13 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس کے کمالات آپ کو بہت جلد دکھنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ واقعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازیاں آپ اپنی شروع کر چکا ہے، اور آپ بہت بہت چینج اپنے اندر محسوس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی۔ ہمارا کام تھا رہنمائی کرنا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔